میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اسی طرح جو مرد حضرات ہیں، یہ نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کرنا، ایک ہے کہ ایک آدمی کی ایک بیوی ہے پھر وہ دوسری شادی کر رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ مرد بھی خالی ہیں عورتیں بھی خالی ہیں، یہ شادی ضرور کریں۔ اور شادی کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ بس انجوائے، مزہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلامی شادی میں یہ بات لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، 90 سال کے بڑے میاں تھے، انہوں نے شادی کی، ان کی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ بڑھاپے میں جو ہے شادی کر لیا، ایسا ویسا لوگ باتیں بناتے ہیں۔ لیکن وہ بڑے میاں جب بیمار ہوئے تو ان کی بیوی نے ہی جی جان سے ان کی خدمت کی۔ ارے بھائی، بیوی جو خدمت کر سکتی وہ دوسری بیٹی یا بہو مشکل ہوتا ہے، اور بہو سے تو بڑا احتیاط کا معاملہ ہے شریعت میں، سمجھ میں آئی بات؟ بہت احتیاط کا معاملہ ہے سسر کے لیے، اور سسر کو بھی بہت بچنا چاہیے، ہے نا؟ سسر کو بھی بہت بچنا چاہیے اپنی بہو سے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑنے جا رہے لانے جا رہے، یہ سب چیزوں سے احتیاط کریں، وہ اپنا شوہر جانے وہ جانے، کیونکہ پھر کچھ ایسے مسائل بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتے جس سے یہ بہو بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر سسر جو ہے شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو چھو لے، شہوت کے ساتھ، اور عورت کو احساس ہو کہ دیکھو یہ شہوت کے ساتھ چھو رہے ہیں، تو اب یہ بہو بیٹے پر حرام ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ اتنے سے اس کو حرمت مساہرت بولتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کیا کہا، سیمینار ہونا چاہیے جس میں ہر ٹاپک پر کھل کر بیان کیا جائے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ساودھان رہیں۔ تو خدمت کون کرے گی بتاؤ؟ بیوی ہی کر سکتی ہے۔ تو عورتیں بھی بہت ساری خالی رہتی ہیں کسی وجہ سے کہ بھائی شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، مرد بھی کہ عورت نے جو ہے کھلا لے لیا یا پھر عورت کا انتقال ہو گیا، تو یہ لوگ شادی کریں، اس کو رواج دینا چاہیے۔ ہم نے سنا ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں، انہوں نے اپنے ابا کا نکاح پڑھایا، انہوں نے اپنے ابا کا نکاح پڑھایا کہ چلو آپ کا میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اس میں شرمانا نہیں چاہیے، یہ تو ایک حیا اور پاک دامنی۔ ارے بھائی، ہمارے دادا کا انتقال ہوا، دادی کا انتقال ہوا جلدی یعنی اس کے بعد دادا رہے 10-12 سال، تو دادا یہ کہتے تھے کہ مجھے تنہائی بہت محسوس ہوتی ہے، بہت تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ تو شادی، ہر آدمی وہ ایک بیوی کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہوتا ہے اس سے بات چیت کرنا، وہ کس سے بات کرے گا؟ بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں، اور بہو سے کیا بات کرے گا وہ؟ اور بیٹیاں اپنے گھر پر ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، میں اپنے جو ہے سسرال بولیں گے، سسرال میں ہے، وہ کہاں ابا کے پاس بیٹھی رہیں گی؟ اور یہ ابا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ بیچارہ چوراہے پر یا ادھر ادھر ٹائم پاس کرتا رہتا ہے۔ ارے بھائی، شادی کرا دینی چاہیے، کر لینی چاہیے، اس میں آر اور شرم محسوس نہ کرو۔ اپنی زندگی کا مسئلہ ہے، بھاڑ میں جائے جنتا، کام اپنا بنتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنا کام کی فکر کرو، جنتا کیا کہے گی، جنتا کچھ تم کو بخشنے والی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو اب کہتا ہوں کہ پہلے یہ ایک جملہ تھا کہ جیو اور جینے دو، ہمارے یہاں قبرستان کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ مرو اور مرنے دو۔ یعنی بھائی، تم ابھی وہ دفن ہوئے 1 سال ہوا کہ اس کی قبر کی کھدائی شروع ہو گئی، 4-6 مہینے ہوئے اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، پلٹی مار رہے جلدی جلدی، تو وہ بیچارہ اندر سے کہہ رہا ہے بھائی مرو اور مرنے دو چین سے، کہ تم مرے ہم کو چین سے یہاں رہنے دو۔ تو لوگ تو کبھی تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن اپنا مسئلہ ہے نا، اپنی نگاہوں کا مسئلہ ہے، اپنی عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے، تو شادی کروانی چاہیے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، یہ ایک موضوع ہے جس پر خوب بیانات بھی ہوں اور عمل بھی ہوں، صرف بیانات نہ ہوں، اور بالکل کسی سے نہ شرمائے۔ میں نے کیا کہا، شادی کا صرف ایک ہی مقصد تھوڑی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے
کہ بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. لباس کا کیا مقصد ہے؟ ستر پوشی. بے شک ستر پوشی ہو رہی. قرآن نے ذکر کیا لباس کا مقصد ستر پوشی. دوسرا مقصد کیا ہے؟ زینت. وہ بھی قرآن نے ذکر کیا. تیسرا مقصد کیا ہے؟ ابھی ہم لوگ کیوں سویٹر اور جیکٹ پہن رہے ہیں؟ بھائی ٹھنڈی گرمی موسموں کی جو تبدیلیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے بھی لباس. تو یہ جو ماحول کی خرابی ہے اس سے بچنے کے لیے لباس کی یہ بیوی کی ضرورت نہیں ہوگی. بیوی کے علاوہ کون آپ کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں اور اچھا لگے گا. نئی نئی رشتہ داریاں ہوں گی اور اس بیچاری کا گھر بچ جائے گا. اس کو چھت چاہیے. وہ کہاں کہاں ادھر ادھر ماری ماری پھرے گی. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, سمجھ رہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے, کہ جو بہت ساری خواتین جو غلط راہوں پر نکل پڑتی ہیں یا طوائف بن جاتی ہیں, اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو چھت نہیں ملتا ہے. ان کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. وہ طلاق ہوئی یا انتقال ہوا, وہ گھر آئیں, یا امی ابا نہیں ہے, چچا نے سہارا نہیں دیا, یا بھائی نہیں ہے, یا بھائیوں نے جو ہے نکال دیا. اب وہ کہاں جائے گی بتاؤ؟ کہاں جائے گی؟ کون سہارا دے گا اس کو؟ تو یہ چیزیں سسٹم ہونا چاہیے اور یہ شریعت میں ہے. صحابہ کرام ایک آدھ دو کسی وقت سب نے کئی کئی شادیاں کی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, یہ دو لوگوں کے بارے میں ایسا کہ ان کی ایک بیوی تھی, باقی سب کی کئی 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 کئی, یعنی وہی لمٹ میں 3 4 3 4 3 4 2 3. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے تھے لیکن حضور نے فرمایا نہیں. حضرت ابو جہل کی بیٹی سے حضرت نہیں ابو جہل کی بیٹی سے, سمجھ میں آئی بات؟ حضرت کو بھی تکلیف ہو جائے گی اگر ابو جہل کے سامنے آئے گا. تو اس کی بیٹی سے کرنا چاہ رہے تھے, وہ اسلام قبول کر لی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, فاطمہ کو تکلیف ہوگی. تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کے بعد انہوں نے شادیاں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کی, ام کلثوم سے. کیوں؟ تاکہ ایک رشتہ داری ہو جائے, حضور کے خاندان سے نسبت جڑ جائے. کیسے کتنی کتنی عمر والے تھے لیکن ہوتی تھی وہاں کوئی عیب نہیں. اپنے عیب اور عیب کے چکر میں زنا ہو رہے ہیں. بڑی بڑی عمر کے لوگ اور نوجوان لوگ ادھر ادھر فارم ہاؤس میں آباد کر رہے ہیں. سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ادھر ادھر لے جا رہے ہیں, اس سے اس سے حرام تعلقات ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جو حلال رشتہ میاں بیوی کا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. کہ بیوی کو پتہ چل عشق اور مشک اور کھانسی خشک یہ کبھی چھپانے سے چھپتے نہیں ہیں, اور ہو رہا ہے یہ. تو کیوں ہو رہا ہے؟ حرام راستے پر کیوں جا رہے ہیں؟ حلال راستہ موجود ہے. اور میں تو ابھی ایک صاحب کا نکاح پڑھا, 45 سال کے, انہوں نے مجھے بلایا, میں گیا, برابر بیان بھی دیا اور لوگوں کے ذہن کو صاف بھی کیا اور نکاح بھی پڑھایا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی شادی کر رہا ہو, اس کو ڈر اور ہو یہ وہ, ہم کو بلاؤ نکاح میں, ہم اچھی طرح سے بیان بھی دیں گے, سمجھائیں گے بھی, اور آپ کا کام بھی بن جائے گا, ٹینشن بھی نہیں. تو یہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شرم نہیں. کیسی شرم؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ